یہ حصہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے کہ اورل سیکس سے پھیلنے والی بیماریاں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ بیماریاں ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے دعا ہے کہ میرا رب کریم آپ کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ ایس ٹی آئیز ہم نے سمجھا کہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہیں، پھر ان کی ہم نے ڈیٹیل دیکھی۔ اب یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ بیماریاں ہو ہی نہ، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے وہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے لیے کانڈم کا یوز ہے، آپ اس کے ذریعے سے ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2 اس کے اندر آتا ہے ویکسینیشن، جیسے میں نے آپ سے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی بات کی، اس طریقے سے ایچ پی وی کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے۔ اگر ہم بات کریں ایچ پی وی کی، تو اورل سیکس سے پھیلنے والا جو گلے کا کینسر ہے اسے روکنے کے لیے اس کی ویکسینیشن ایچ پی وی کی وہ بہت مؤثر ہے۔ اس کی ویکسینیشن کی اگر ہم ایگزامپلس کو دیکھیں تو گارڈاسل 9 جو ہے یہ 9 اقسام سے اس کی جو 9 ٹائپس ہیں ایچ پی وی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ 200 کے قریب اس کی ٹائپس اس وقت ایچ پی وی کی پائی جاتی ہیں، ان میں سے 9 اقسام سے بچنے کے لیے گارڈاسل کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ دیٹ از سرویرکس، یہ سرویرکس 16 ہے جو کہ ایچ پی وی کی 18 سے زائد اقسام سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو لگوائیں کب؟ سی ڈی سی کے اکارڈنگ 11 سے 12 سال کی عمر میں لگوانا سب سے بہتر ہے۔ 26 سال تک کی عمر میں ہم اس کو لگوا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر 27 سے 45 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے تو ڈاکٹر کے مشورہ کیے بغیر آپ اس کو نہ لگوائیں۔ اور امریکن کینسر سوسائٹی کے اکارڈنگ ایچ پی وی کی ویکسینیشن ایچ پی وی سے متعلق کینسر کو 90% تک روک دیتی ہے۔ یو کے بیسڈ ریسرچ میں 2008 میں ایچ پی ویکسینیشن پر کام شروع ہوا۔ 2023 میں سروائکل کینسر پر 87% تک کی جو ہے وہ کمی وہاں پہ دیکھی گئی ہے۔ انڈیا میں گارڈاسل اور سرویرکس دستیاب ہیں، ان کی آگاہی بہت کم ہے۔ پاکستان میں یہ پرائیویٹلی تو آپ کو ملتی ہیں، گورنمنٹ لیول پہ جو ہے اب تک میری نظر سے ان کی کوئی بھی اس طریقے کی اپروچ گورنمنٹ کی وہ نہیں گزری۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن 3 سٹیپس میں دی جاتی ہے، آپ سادہ لفظ میں کہیں تو 3 خوراکوں میں دیتے ہیں۔ ایک اس مہینے لگے گی، فار ایگزامپل آج سپوز 10 تاریخ ہے تو ایک اس سے اگلے مہینے سپوز میں 10 جنوری کو ایک لگواؤں تو مجھے اگلی 10 فروری کو لگانی پڑے گی، اس سے اگلی جو ہے پھر جا کے اس 10 فروری کے 6 مہینے بعد جا کے اپروکسیمیٹلی کو یہ جولائی میں 10 جولائی کو آپ کو جو ہے اس کی 3rd ڈوز لگوانی پڑے گی۔ WHO کے مطابق یہ ویکسین 95% تک مؤثر ہے۔ ایکسٹینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن یا EPI جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے تحت یہ ویکسینیشن بچوں کو مفت دی جاتی ہے۔ بالغ افراد میں بھی یہ ویکسینیشن آپ لگوا سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ میری آپ لوگوں سے درد مندانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے قریبی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جائیں، وہاں جا کے اپنی اسکریننگ کرائیں۔ ہیپاٹائٹس بی اگر آپ کو اللہ کرے نہیں ہے تو پھر آپ وہیں سے آپ کو فری آف کاسٹ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ملتی ہے، یہ لیں۔ بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس او پی ڈی میں اس وقت وہ رپورٹ ہو رہے ہیں جن کے جگر ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے فیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ صرف لاغرضی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب ریگولر ایس ٹی آئی ٹیسٹنگ جو ہے یہ کروانا کیوں ضروری ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ٹیسٹنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے۔ زیادہ تر ایس ٹی آئیز میں کوئی علامت نہیں ہوتی، باقاعدہ ٹیسٹنگ ہی اس کا واحد طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ان کو مزید خطرناک ہونے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سی ڈی سی کے اکارڈنگ جنسی طور پر فعال افراد کے سال میں کم سے کم ایک بار ایس ٹی آئی ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ جو ہے ہر 3 سے 6 ماہ بعد کرانا چاہیے۔ اگر خطرہ زیادہ ہو تو آپ اس سے پہلے بھی جو ہے اس کو رپیٹ کرا سکتے ہیں۔ پریگننٹ فیمیلز کو ایچ آئی وی، سفلس اور ہیپاٹائٹس بی کے ٹیسٹ لازمی ہر حال میں کرانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی ڈیزیز جو ہے آگے وہ بچوں میں پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے چیزوں کو تھوڑا سمرائز کر دوں کہ بیماری، اس کا ٹیسٹ کون سا کرانا چاہیے، کتنے عرصے بعد کرانا چاہیے۔ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں۔ ایچ آئی وی، اس کے لیے آپ کا خون کا ٹیسٹ ہوگا، ہر 3 سے 6 مہینے بعد آپ کو کرانا چاہیے۔
سفلس کے لیے آپ کا خون کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کو سال میں 1 مرتبہ لازمی کرانا چاہیے. گنوریا کے لیے آپ کے سویب ہوگا آپ کے گلے کا اور آپ کے جو جنسی آرگن ہیں ان کا، یہ سال میں 1 دفعہ کرانا چاہیے. اس کے بعد ہے کلیمائڈیا، اس کے لیے آپ کا پیشاب کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، آپ کا سویب ٹیسٹ ہو سکتا ہے، سال میں 1 دفعہ کرانا چاہیے. ہرپس کے لیے آپ کا خون کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، آپ کا سویب ٹیسٹ ہو سکتا ہے. یہ اس وقت کرانا چاہیے جب اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. اور ایچ پی وی خواتین میں پیپسمیئر ایک ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہر 3 سال میں 1 دفعہ یہ ٹیسٹ لازمی کرانا چاہیے. ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی آپ کے خون کے ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کو عمومی طور پہ 6 مہینے بعد اپنے یہ والے ٹیسٹ، نہیں تو زیادہ زیادہ جو ہے سال میں 1 مرتبہ لازمی ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ آپ کو کرانے چاہیے. ایچ آئی وی اور پیپ سے بچاؤ کی ادویات کون کون سی ہیں؟ اس میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں پریپ کی، پری ایکسپوئر پروفائلیکسس. یہ دوا ایچ آئی وی سے پہلے لی جاتی ہے. سی ڈی سی کے مطابق پریپ کا باقاعدہ استعمال ایچ آئی وی کے خطرے کو 99% تک کم کر دیتا ہے. انڈیا میں 2021 میں پریپ میں سرکاری پروگرام کے تحت میڈیسن اس کی دستیاب ہو چکی تھی. پاکستان میں بھی اس وقت بہت ساری جگہوں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اگر میں جنوبی پنجاب کی اسپیشلی بات کروں تو ڈیرہ غازی خان کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ ایچ آئی وی کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اسلام آباد میں الشفا میں کیا جاتا ہے، لاہور میں ہے، اسی طریقے سے کراچی میں، سکھر میں اور کوئٹہ میں جو ہیں کے پی کے میں. اگر ہم دیکھیں تو پشاور کے اندر یہ اس طرح کے گورنمنٹ نے انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ایچ آئی وی کا گورنمنٹ لیول پہ جا کے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو پیپ ہے، پوسٹ ایکسپوئر پروفائلیکسس میڈیسن، یہ 72 گھنٹے کے اندر جو میڈیسن جو ہے نا یہ لینی پڑتی ہے. 28 دن تک لی جاتی ہے. جتنی جلدی لی جائے اتنی زیادہ اس کا اثر بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر اس کو نہیں کرتے تو پھر اس کا ایز سچ کوئی بہت اچھا پرماننٹ علاج نہیں ہے. ٹرم ہمارے یہاں یوز کی جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر کو اور وکیل کو سیدھی بات نہ بتایا جائے نا، دونوں اپنے مریض کو اور مجرم کو اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. اس لیے بھائی آپ کا کوئی بھی ایشو ہو، آپ کھل کے ڈاکٹر کے پاس جا کے تسلی سے ساری شرم اتار کے بات کریں تاکہ آپ کو ڈیزیز کی مزید سیویرٹی سے بچایا جا سکے. ڈاکٹر سے بات کرنا کمزوری نہیں، بڑی ہمت کی بات ہے. آپ جا کے کھل کے ان کے ساتھ بات کریں. WHO کے مطابق ایس ٹی آئیز کے 50% سے زیادہ کیسز صرف اس لیے بڑھتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر سے ملنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ جی اب جا کے اس کو ہم کیا کہیں گے. فار ایگزامپل کوئی گے سیکس میں انوالو ہے، کوئی اورل سیکس میں انوالو ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ سے حرام تعلقات میں انوالو ہے. اب وہ اس شرم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جا کے پوچھیں گے ہاں بھائی آپ کسی سے یا منہ کالا کر کے آئے ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے نہیں ڈرتے، ڈاکٹر کے ساتھ جا کے بات شیئر کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو مکمل جنسی اپنی جو تاریخ ہے وہ جا کر کے بتائیں کہ بھائی یہ معاملات تھے، یہ غلطی ہو چکی ہے، اس پہ توبہ بھی کر چکا ہوں، لیکن اب یہ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں. معلومات ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا خفیہ طور پہ رکھے. سیکشول ہیلتھ کلینکس میں بغیر نام کے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہوں کہ آپ کو اگر کوئی ایشو ہے آپ اپنا نام شو کیے بغیر وہاں جا کے اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیں تو آپ کا ٹیسٹ وہاں پہ پاسبل ہو. یہ فیسلٹی ہمیں تھوڑی سی اپنے پیشنٹس کو دینے کی ضرورت ہے. اگر یار ان سارے مسئلوں کا حل پتہ کیا ہے، آپ کچھ شعور، کچھ آگاہی، کچھ تھوڑی سی تو ان کے حال پہ رحم کر دیں. ہمارے یہاں نا دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جس میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دن میں علاج کرانا کوئی شرم کی بات ہے. جیسے آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ کے گلے میں درد ہوتا ہے، آپ کی ٹانگ بازو کہیں بھی درد ہوتا ہے، جب وہاں مسئلے پاسبل ہیں تو بھائی آپ کو دماغ کا مسئلہ بھی پاسبل ہے اور آپ کو آپ کے جنسی اوضاع کا مسئلہ بھی پاسبل ہے. لیکن ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جو دماغ کا علاج کرانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ مینٹل ہو چکا ہے، اور جو کوئی بیچارہ اپنے سیکشل ایشوز کا ٹریٹمنٹ کرانے چلا جائے ہم اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں جی بیچارہ نامرد ہو گیا اب علاج کرانے جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑا درمیان میں بیریئر بنا ہوا ہے جو کہ سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے خطرات اس وقت جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پہلے تو پیرنٹس کو نالج نہیں ہے، اگر ان کو نالج ہے تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بچپن میں حل ہو سکتے تھے لیکن اب وہ ساری زندگی کا روگ بن چکے ہوئے ہیں. تو اس میں یونیسکو کی رپورٹ کے اکارڈنگ
آپ کی جو کمپریہنسو سیکس ایجوکیشن ہے، یہ وہ ممالک جہاں پہ یہ نہیں ہے وہاں پہ ایس ٹی آئیز کی شرح بہت بڑی ہوئی تعداد میں جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے. نوجوانوں کو صحیح معلومات دینا، انہیں خطرناک رویوں سے بچانا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر بجائے آپ کے علاج کے وہاں پہ بیماریاں پھیلتی چلے جائیں گی. اس میں پیرنٹس کو کیا چاہیے کہ بچوں کی عمر کے مطابق ان سے جنسی صحت پر بات کرنا بہت ضروری ہے. وہ اس وقت کریں گے جب ان بیچاروں کو خود پتا ہوگا. جب ان کو خود ہی نہیں پتا تو کسی کے لیے وہ کیا وہاں پہ معلومات اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک چھیڑا ہے وہ ہمارے معاشرے میں ممنوع سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کتنا بے شرم ہو گیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. ہمارے ایک مول صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، سچا واقعہ. کہنے لگے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے حیض نفاس کے کچھ مسائل پہ بات کر رہا تھا تو ایک بابا جی کے انہوں نے کہا جی مولوی کو مسجد سے نکال دو. کہ کیا ہو؟ کہتے مسجد میں بیٹھ کے گندی گندی باتیں کر رہا ہے. جب یہ مسائل اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں تو میری آپ کی زندگی میں بھی تو آ سکتے ہیں. اس لیے ان میں شرمار ضرور ایک لبادہ ہماری کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ ہونی ضرور چاہیے، لیکن اتنی نہ ہو کہ آپ اپنا مسئلہ ہی کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس نہ کر سکیں. آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ کی خاموشی آپ کو بیماریوں سے بچا سکتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھائی لا علمی آپ کی بیماریوں سے آپ کو بچا نہیں رہی بلکہ آپ کی بیماریوں کو مزید آپ کے لیے خطرناک بناتی چلی جا رہی ہے. اس لیے بھائی اگر آپ کے پاس آپ کی سوسائٹی میں نالج ہوگا تو آپ جو ہیں بہت ساری ڈیزیز سے خود بچ سکتے ہیں. آج ہم نے جو سیکھا وہ اس کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے پیاروں تک اس معلومات کو پہنچائیں. کیا پتا آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ہارٹ سے، کوئی ایڈ سے، کوئی ایچ آئی وی سے، کوئی ہیپاٹائٹس سے بچ جائے، آپ کا پیارا کوئی راحت کی زندگی گزار سکے. اگر آپ اس چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کریں. ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویریفائڈ آنسر جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کی مختلف بیماریوں سے حفاظت فرمائیں. اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.